Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Snaula Malik, I am Vice Principal of this college. First of all, I would really like to appreciate the efforts of our worthy director, Sir Imran Sahab, because پہلی چیز جو کہ میں کہنا چاہوں گا کہ بھیرا کے اندر RGC بھیرا is a trend setter in career counseling. یہ پہلا سیمینار ہو رہا ہے یہاں پہ بھیرا کے اندر کالج لیول کے اوپر کسی بھی برانڈ کا کسی بھی کالج کا دس از دا فرسٹ سیمینار ایور جس کے اندر آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے گی. ہمارے ساتھ ہمارے وردی گیسٹ موجود ہیں کرنل ملک محمد سرفراز, ہی از ریٹائرڈ فرام بلوچ ریجیمنٹ. آپ کو ISSB کے حوالے سے گائیڈنس کریں گے, کیونکہ سب سے بڑی بات جو کہ ہم مس کرتے ہیں ایٹ ڈفرینٹ لیول کہ بچے انٹر بھی کر لیتے ہیں, بچے گریجویشن بھی کر لیتے ہیں, بچے ماسٹرز بھی کر لیتے ہیں, بٹ ایون دین دے ڈونٹ نو کہ ان کا وائی کیا ہے, انہوں نے جانا کدھر ہے. ایون انٹرمیڈیٹ کے بعد پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہم کیریئر کے حوالے سے ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں, ہم کس طرف جائیں گے, کیا چیزیں کریں گے. تو ان ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ اس پورے سیمینار کے اندر ڈسکس کریں گے. اینڈ آئی وڈ ریئلی لائک ٹو سے ون تھنگ کہ انشاءاللہ اس سیمینار کے اینڈ کے اوپر آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو ضرور لے کے جائیں گے جو کہ انشاءاللہ آپ کے فیوچر کے لیے اچھا ثابت ہوگا. تو آج کا ہمارا جو ریڈر کیریئر کاؤنسلنگ سیمینار ہے اس کو ہم خدا کے پاک نام سے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تلاوت کے لیے میں بلانا چاہوں گا حافظ عرفان صاحب کو, پلیز آئیں اور تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. Before going forward, I would again reiterate on one thing. تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دوں اس کالج کا. ہمارا ویژن اباؤٹ دس کالج 2017 کے اندر RGC بھیرا کی بلڈنگ بننا شروع ہوئی تھی. اینڈ دس پروجیکٹ واز ٹیکن ود اے ویژن کہ ہم نے پروڈکٹیو ہیومن بینگز اس ادارے سے نکال کر اس نیشن کو دینے ہیں. اور 2019 کے اندر فرسٹ سیشن شروع ہوا اور الحمدللہ سے ہم نے اب 2 سیشن کمپلیٹ کر لی ہیں. اس کے بعد چونکہ کووڈ-19 نے بڑا ہیمپر کیا ایکڈیمک ایکٹیویٹیز کو, تو اس وجہ سے we haven't yet got any results to showcase, but انشاءاللہ یہ ہمارا فرسٹ ریزلٹ ہوگا جو کہ ہمارے بچوں نے پیپرز دیے ہیں. تو on the other hand, which I really hope کہ آپ کا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا. on the other hand, دوسری چیز یہ ہے جو کہ ہمیشہ سے مجھے بہت اچھی لگی ہے وردی ڈائریکٹر محمد عمران صاحب کی, کہ ویژن یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ بچوں کی ساتھ ساتھ ہوتی رہنی چاہیے کہ بچوں کو آئیڈیا تو ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم کیوں کر رہے ہیں. آپ کا پریکٹیکل نالج,
بہت میٹر کرتا ہے. تھیریٹیکل نالج از آن دی ون ہینڈ, لیکن جو آپ پریکٹیکلی گین کرتے ہو دیٹ از واٹ از آف اٹ موسٹ امپورٹنس. اسی وجہ سے ہمارے پاس فزکس لیب, کیمسٹری لیب, بایو لیب, کمپیوٹر لیب جس کے اندر آپ بیٹھے ہو, اس طرح ہمارے پاس یہ سارے چیزیں موجود ہیں. تو اس کے بعد بغیر کسی ڈیلے کے میں اپنے وردی گیسٹ کو بلانا چاہوں گا, لیکن اگین ان کا میں کمپلیٹ تعارف آپ کے سامنے کروا دیتا ہوں. ہمارے جو وردی گیسٹ ہیں کرنل ملک محمد سرفراز, ہی از ریٹائرڈ فرام بلوچ ریجیمنٹ. کچھ کریکٹرسٹک ہیں, فیچرز ہیں, the work that he has done جو کہ ان کی کریڈیبلٹی کو بہت انہانس کرتا ہے. he is a former selector of ISSB, he is a professional youth career counselor, instructor at PMA Kakul, he is ex-administrator Tameer Millat International Hospital Islamabad. He is currently running an ISSB academy, training academy in Islamabad. So certainly he will guide you a lot throughout. So without any delay آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں اسٹیج کے اوپر بلانا چاہوں گا آج کے وردی گیسٹ کرنل ملک سرفراز صاحب. پلیز سر کم آن دا اسٹیج. Please sit down. I think first of all I must appreciate the entire effort which has been made by all those who have devolved and who have got this kind of environments in Bhera. A city like Bhera, you should be proud of them. They really deserve all kind of appreciation, and I tell you, the new beginning and the new era of Bhera has started, inshallah. I remember those days. I got qualification in one of the best institutions of Pakistan. My schooling was in Murray. I got educated in Gordon College. Once it was run by the English people. Then having gone all around, but I remember all those days which have been very beneficial to me. Once I appeared in the first very exam in class 5 to get promoted in class 6. For 1 year I was here in Bhera. Then Islamia school was there. My father's teacher was my teacher, and I got scholarship. Then when I was here for 2 years, in 8th class I appeared from Government High School Bhera, and I got scholarship. And then once I appeared in 1967 in my metric exam. Incidentally, I was here in Bhera, and I got scholarship. The all scholarships I got from Bhera. So this is the kind of fertile land we have. I am proud of Bhera, being son of Bhera. I have served everywhere in Pakistan. I have been to Cambridge also. But I tell you, nothing like Bhera. Zara nam ho to ye matti badi zarkhez hai saki. I kept on waiting for anyone to come from Bhera and get himself trained by me and become an army officer, air force officer and naval officer. But unfortunately, Bhera mein بہت عرصہ سیم اور تھور آ گئی. نمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی, جس کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے. اب دوبارہ اللہ کے فضل سے یہ مٹی زرخیز ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ یو آر دی فیوچر آف بھیرا. یو ول ڈو ویری ویل انشاءاللہ. I can see so many people around, so much talent around. I can see in the background. I can just few days back I got a telephone call message once I was teaching my students in Islamabad. She said, "Sir, I am Aisha Malak, your student. I am touching down from fighter aircraft. I have landed up at the air base.
The first call I'm making to you, in the air I remembered you, and in my prayers I will always remember you. So inshallah I can see most of you will be flying very high. Either you will wear uniform or you will become uniform doctors, engineers, or anywhere you could be. کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لوگ اچھی مائیں دو, اچھے بچے, اچھی نسلیں پیدا ہوں گی. تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی یو ول گو ویری ہائی. اور جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں آئی کین سی انشاءاللہ دی فیوچر لیڈرشپ ان یونیفارم. یونیفارم کا اپنا مزہ ہے, یونیفارم کی بات چیت اور ہی کچھ ہے. جب ارادہ کر لیں دل میں کہ میں نے یونیفارم پہنی ہے تو پھر آپ نے اپنے جو ہے سودا کر لیا جان کا اللہ سے, یا آپ غازی ہیں یا شہید ہیں. جنت ملے گی گارنٹیڈ, آپ کو بھی ملے گی, آپ کے والدین کو بھی ملے گی. لیکن اس یونیفارم کو پہننے کے لیے بڑی محنت چاہیے. ایک لانگ کورس کے لیے 1,20,000 اپلیکیشنز آتی ہیں, اور ISSB جو ہے وہ 550 لوگوں کو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بھیجتی ہے, 220 کو ایئر فورس اکیڈمی میں بھیجتی ہے, اتنے ہی تقریباً 250 نیول اکیڈمی میں بھیجتی ہے. سو دا کمپٹیشن از ویری ہائی. یو نیڈ ٹو پریپیئر یور سیلف ویل. ایسے نہیں کام چلے گا, بڑی محنت چاہیے. ابھی سے تیار ہو جائیں. آئی ول گیو یو دی ٹپس ہاؤ ٹو پریپیئر یور سیلف. انشاءاللہ یو ول ڈو ویری ویل. تو پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر تیرا انعام ہوا, نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے. تو یہاں سے شروع کرو, ان کے راستے پہ چلو جو آپ کو سیدھے راستے پہ لے جائیں گے. برے دوستوں کو چھوڑو, بری محفلوں کو چھوڑو, بروں سے جان چھوڑو, کیونکہ ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے. کوئی دوست آپ کا اچھا دوست نہیں ہے جو آپ کا وقت ضائع کرے. Who takes away your very precious time is not at all sincere to you. He is your enemy number 1. Avoid him. اپنے آپ کو اس سے بچائیں. دوستی رکھیں, ایک حد تک رکھیں, لیکن اپنا وقت قیمتی اس کو مت دیں. بیکاز دیٹ از دی پلیس یو ہیو ٹو لرن ہاؤ شوڈ آئی ڈو مائی ٹائم مینجمنٹ, ہاؤ شوڈ آئی آرگنائز مائی سیلف. میں نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے تو میں نے آگے جانا ہے. میں نے اپنی ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے تو میں نے آگے جانا ہے. یہ جھاڑی جب پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنی چاہت کے ساتھ آپ کو آپ کے ماں باپ نے کتنی دعاؤں کے ساتھ مانگا اور آپ دنیا میں آ گئے. جب آپ آ گئے تو ماں باپ کی قدر و قیمت کو جانو. ان سے زیادہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا, ان سے زیادہ آپ کا کوئی مخلص نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا, وہی سب سے بڑے آپ کے ہمدرد ہیں. They always think about you. They always remain concerned about your well-being. They cannot think bad about you. ان کو مت اگنور کرو. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. رات کو میرے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, میں آپ کے پرنسپل صاحب بتا رہا تھا کہ I am so lucky. A man from this area was able to train people to the extent that now 6 3-star generals, my students have retired recently. Even Asam Bajwa, یہ تو ایسے لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ شہزاد سلیم ڈائریکٹر DG نیب لاہور, یہ IG عثمان زکریا, یہ ایئر مارشل, یہ ایڈمرل, پتہ نہیں کیا کچھ ہیں. لیکن ان کو میں نے صرف ایک بات بتائی اور انہوں نے میری بات سنی کہ رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ اپنے والد
اور والدہ کے پاؤں دباؤ. بیڈ کے ساتھ بیٹھو نیچے, اوپر بھی نہیں بیٹھنا. پھر پتہ چلے گا کہ یہ ٹانگیں آپ کے لیے کتنی تھکی ہیں, کتنا بوجھ اٹھایا انہوں نے آپ کے لیے, کتنی تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے آپ کے لیے. پھر اس ماں کے پاؤں کے پاس جاؤ, اس کے پاؤں دباؤ, اور پھر ایک دم اس کے پاؤں کو اٹھاؤ اور دائیں پاؤں کو نیچے سے چوم لو. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, جنت کو چومو ظالموں. یہ وہ جنت ہے اللہ نے آپ کے گھر میں بھیجی ہوئی ہے. یہ وہ شخصیت ہے جو 9 مہینے آپ کو پیٹ میں پالتی ہے, اس کے بعد وہ ساری عمر آپ کو پالتی رہتی ہے, آپ کے کپڑے دھوتی ہے, آپ کا کھانا بناتی ہے, آپ کی بیماریوں میں آپ کو جو ہے وہ سنبھالتی ہے, آپ کے فیوچر کے لیے باتیں کرتی ہے, آپ کی کون سی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے. اس جنت کو کبھی چوم کے تو دیکھو. وہ ایک دم پاؤں کھینچے گی, میرے بیٹے اور بیٹی کو ہوا کیا ہے. پھر ماں کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے, پھر کہنا ماں تم مجھے یہاں اور یہاں بوسے دیتی ہو, میں بتاتا ہوں بیٹا بیٹی کہاں پہ بوسہ دیتا ہے. پھر اس وقت جو دعائیں نکلیں گی نا ان کی, وہ اللہ کبھی رد نہیں کرے گا. پھر آپ کا قبلہ درست ہو جائے گا, پھر آپ اس گھر کے ایک ذمہ دار شخص بن جائیں گے. اور جب ذمہ دار شخص بنیں گے تو رزلٹس خود بخود آنے شروع ہو جائیں گے, معجزے ہونے شروع ہو جائیں گے. ماں کی دعائیں لے کے جاؤ گے, جس شخص کے سامنے کھڑے ہوگے وہ اللہ اس کے ذہن میں ڈالے گا یہ ماں کی دعائیں لے کے آیا ہوا ہے, اس کا احساس کرنا, اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کو افسردہ نہیں ہونے دینا. یہ معجزے ہیں. میرے سامنے جو لڑکے آتے تھے ISSB میں, لڑکیاں آتی تھیں امتحان دے میرے پاس, انٹرویو دینے, میرے پاس ٹیسٹ دینے, ایز اے سائیکالوجسٹ, ایز اے GTO, ایز اے ڈپٹی پریزیڈنٹ, تو میں دیکھتا تھا جو لڑکا ماں کی دعائیں لے کے آتا تھا, اللہ مجھے کہتا تھا اس سے مشکل سوال نہیں پوچھنے, یہ قبلہ درست کر کے آیا ہوا ہے, یہ ٹھیک راستے پہ چل پڑا ہے, یہ اور آگے جائے گا. آج کی حالت مت دیکھو اس کی, اس کے نمبر مت دیکھو, اس کے ارادے دیکھو, اس کے ساتھ کس کی دعائیں ہیں. پھر جب وہ اکیڈمیوں میں جاتے تھے تو جو ان کے انسٹرکٹر ہوتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ماں کی دعا لے کے آیا ہوا ہے, اس کی مدد کرو, اس کو انکریج کرو, یہ بہت اچھے ریزلٹس دے گا, اور باقی بہت اچھے ریزلٹس دیتے, کوئی شک کی بات ہی نہیں, کوئی شک کی بات نہیں. آپ لوگ اپنا قبلہ درست کر لو, ماں باپ کی اہمیت کو سمجھو, کل آپ نے بھی ماں باپ بننا ہے. آج اپنی ماں کے پاؤں چومو گے, کل تمہاری اولاد تمہارے چومے گی. یہ ذہن میں رکھو. جب آپ قبلہ درست کرو تو جلدی کرو. ایک جھاڑی جو ہے اگر آپ نے شروع سے اس کو کسی ڈنڈے پہ نہیں سیدھا کر کے چڑھایا, دھاگا نہیں باندھا اس کے ساتھ, رسی نہیں باندھی, وہ جھاڑی بن جائے گی. پھر جب آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر آپ کو وہ شاخیں ساری کاٹنی پڑیں گی جو دائیں بائیں پھیل گئی ہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا, وہ جتنی شاخیں کٹیں گی اس میں درخت کی, اس پودے کی جتنی انرجی گئی ہوگی وہ ساری کی ساری ضائع ہو چکی ہوگی. پھر وہ پودا پوری اپنی جو ہے وہ طاقت نہیں حاصل کر سکتا, طاقت ضائع ہو چکی ہوگی. اور جب ٹھیک پھلدار پودے بنو تو جھک جاؤ. اللہ نے کہا ہے جس میں پھل زیادہ لگاتا ہوں وہ جھک جاتا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو کھانے کے لیے, لوگوں کو تکلیف نہ ہو. لوگ کیا کرتے ہیں, پھل کھاتے ہیں, اس کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ان کو پھل توڑنے میں آسانی ہوتی ہے. لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کو کھاد دیتے ہیں, اس کو پانی ٹھیک ٹائم پہ دیتے ہیں, اس کو اسپرے کرتے ہیں, اس پودے کی دیکھ بھال کرتے ہیں تاکہ اس کی عمر اور بڑھائی جائے. اور جو لوگ جھکنا نہیں جانتے, جو لوگ جھکنا نہیں جانتے وہ سفیدے کی درخت تک سیدھا جاتے ہیں تو کٹ جاتے ہیں, جل جاتے ہیں. غرور اور تکبر والے لوگ
زیادہ عرصہ اوپر نہیں جا سکتے. تو اگر اس پیشے میں آنا ہے جس میں آپ غازی ہیں یا شہید ہیں، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے کم سے کم عمر FSC. اتنی کم عمر میں اتنی کم تعلیم سے you are going to get grade 17. You are going to become an Army, Air Force, Naval officer. You will be just changing the destiny of your family. Absolutely right. آپ اپنے خاندان کے ایک اہم ترین فرد بن جائیں گے. اکیڈمیوں میں جائیں گے VIP بن جائیں گے. گھروں میں ناراض رشتہ دار بھی آنے شروع ہو جائیں گے، رشتوں کی لائن لگ جائے گی. ماں باپ جو ہے VIP بن جائیں گے. اور چودھری صاحب ماشاءاللہ 2 سال کے بعد یونیفارم پہن کے آئیں گے تو اس علاقے کے لوگ بھی فخر سے کہیں گے. وہ اتنے فخر سے مجھے ماں کہتی ہے سر میرا بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کا نام تھا ناصر حسین خالد، آسٹریلین اکیڈمی سے اس نے گولڈ میڈل لیا تھا اور وہاں سے وہ آیا تھا اور وہ ساؤتھ وزیرستان میں شہید ہو گیا. میں ایک بیوہ تھی، ایک اسکول ٹیچر کے طور پہ میں نے اپنی اولاد 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کی پرورش کی ہے. تو ناصر حسین خالد چلا گیا، لیکن سر اس کے بعد آپ نے اس کے چھوٹے بیٹے کو پڑھایا. جس دن یہ شہید ہوا 10 دن کے بعد وہ پاس آؤٹ ہوا اور وہ اس کی یونٹ میں چلا گیا. سہیل سر اب میں تیسرے بیٹے کو آپ کے پاس بھیج رہی ہوں، اس کو بھی ناصر حسین شہید بنا دیں. یہ ہے، یہ جذبہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس پیشے میں آنا ہے ایک اچھے انسان کے طور پہ آنا ہے. اچھے انسان کے طور پر آئیں گے تو آپ ہمیشہ سچ بولا کرو. سچ میں بڑی برکت ہے، سچ میں بڑی طاقت ہے. سچ جو ہے آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی شرمندہ نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے ہمیشہ رزق حلال کی تمنا کرو. رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کماؤ. اپنے بھری ہوئی دودھ کی بالٹی میں پیشاب کا قطرہ مت گرنے دینا. زندگی بھر یہی امتحان ہے. اب اگلی بات جو ہے وہ میں یہیں سے شروع کرتا ہوں. اب بات کرتے ہیں ISSB کی. ISSB جو ہے اس کا جو ہے انٹر سروسز سلیکشن بورڈ، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کو کمیشن ملتا ہے. کوارٹ میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے اور وہاں پہ 8 سلیکشن ٹیمیں ہوتی ہیں. گجرانوالہ میں دوسرا ہے، وہاں 5 سلیکشن ٹیمیں ہوتی ہیں. اور تیسرا جو ہے ملیر میں ہے، وہاں 4 سلیکشن ٹیمیں ہوتی ہیں. ایک کوئٹہ میں ہے، 2 سلیکشن ٹیمز ہوتی ہیں. اور سلیکشن ٹیمز کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرویو لینے والا ڈپٹی پریزیڈنٹ جو کرنل کے رینک کا ہوتا ہے. اور اس کے جو ایڈوائزر ہوتے ہیں ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اور ایک اس کا جو ایڈوائزر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں گروپ ٹیسٹنگ آفیسر. جو انٹرویو لینے والا ہوتا ہے وہ آپ کے 15-20 منٹ میں انٹرویو لے کے آپ کو فارغ کرتا ہے. آپ کا سٹے جو ہے ISSB میں وہ 5 دن ہوتا ہے جس میں سے 15 منٹ میں آپ نے آر یا پار ہونا ہوتا ہے. جب تک انٹرویو لینے والا آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا آپ پاس نہیں ہوتے. تو انٹرویو کی یہ اہمیت ہے. سائیکالوجسٹ آپ کے جو ٹیسٹ لیتا ہے پہلے دن سے شروع کرتا ہے، دوسرے دن اس کے کوئی 12-15 ٹیسٹ ہوتے ہیں. ریٹن ورک ہوتا ہے سارا زیادہ، بعد میں ضرورت پڑے تو کسی لڑکے کا یا لڑکی کا وہ انٹرویو بھی لے لیتا ہے. اور وہ جو ٹیسٹ ہیں سائیکالوجسٹ کے وہ سارا پیپر ورک ہوتا ہے اور وہ 3 دن آپ کے پیپرز اپنے پاس رکھتا ہے. اور جو گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کو باہر لے جاتا ہے اور گراؤنڈ میں ٹاسک ایریا میں لے جاتا ہے، آبسٹیکل ایریا میں لے جاتا ہے. وہ مختلف قسم کے آپ سے جو ہے وہ گروپ ڈسکشن کے ٹاپک دیتا ہے، وہ ڈسکشن کراتا ہے. ایک لیکچریٹ دیتا ہے لڑکوں کو، پھر ماڈل پلاننگ کراتا ہے.
پلان بنواتا ہے آپ سے کوئی سچویشن دے کے ماڈل کے اوپر یا LED کے اوپر, اور پھر وہ باہر لے جاتا ہے آپ کو اور مختلف قسم کے جو ہے وہ ٹاسک کراتا ہے. اگلے دن وہ آپ کو پہلے 9 آبسٹیکل کراتا ہے. جو 9 آبسٹیکل ہیں, ہر آبسٹیکل آپ کے ایک فوبیا کو انڈیکیٹ کرتا ہے. آپ کے اندر سے ایک خوف, کسی کو ہائٹ فوبیا ہوتا ہے, کسی کو ڈیپتھ فوبیا ہوتا ہے, کسی کو فرنٹ فوبیا ہوتا ہے, کسی کو گیپ فوبیا ہوتا ہے, کسی کو کریج کا پرابلم ہوتا ہے, کسی کو مائنڈ باڈی کوآرڈینیشن ٹھیک نہیں ہوتی, کسی کے ایموشنل سٹریسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایموشنل سٹیبلٹی نہیں ہوتی. تو یہ 9 آبسٹیکل آپ کی شخصیت کو پورے وہ آبسٹیکل ایریا میں کر لیتا ہے, پھر وہ آپ کو ٹاسک وغیرہ کراتا ہے. تو یہ 3 جو ہیں, یہ تینوں جو ہیں اپنے اپنے پیشے میں اپنی جو فیلڈ ہے اس میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, اس میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اور وہ 14 کوالٹیز 14 کوالٹیز چیک کی جاتی ہیں ہر ایک لڑکے لڑکی میں. 14 کوالٹیز. یہ کوالٹیز جو ہیں یہ پاکستان نے قرآن پاک سے لی ہوئی ہیں. یہ ساری جتنی ہیں یہ قرآن پاک سے ڈیڈیوس کی گئی ہیں, اور دیز کوالٹیز آر موسٹ امپورٹنٹ کوالٹیز اینڈ یو ہیو ٹو کوالیفائی ان ایچ اینڈ ایوری کوالٹی. اب ان کوالٹیز کو بڑے غور سے سن لیں. ایسے موٹا موٹا کام نہیں ہے وہاں پہ, وہاں کوئی سفارش نہیں چلتی, ایک بندے کی سفارش بھی نہیں چل سکتی. آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان عمران خان, آپ کسی کی جرنیلوں کی آپ سفارش لائیں, نہیں ہوتے پاس. نظام ہی ایسا ہے. جو لڑکا پاس ہوتا ہے وہ غریب کا بیٹا بھی پاس ہوتا ہے, وہ کسی کا بیٹا بھی ہو, کوالٹی وائز 14 کوالٹیز اس میں ہیں, تو وہ اس کا حق کوئی نہیں مار سکتا. گارنٹیڈ, 100% گارنٹیڈ. تو کوئی سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو وہ 14 کوالٹیز سمجھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, ادھر میں لکھ دوں تو آپ کو دکھائی دے گی. لکھنے سے یہ ہے کہ ذرا آپ کو آسانی سے ہو جائیں گے. مارکر اگر ہے, اچھا چلیں, اوکے. آئی ول ٹرائی ٹو رائٹ بولڈ. کین یو سی دی, یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں دکھائی دے رہی. جن کو نہیں دکھائی دے رہی ہیں ان کی آئی سائٹ کمزور ہے, اور پائلٹ بننے کے لیے آئی سائٹ 6/6 چاہیے. ذرا بھی آئی سائٹ کمزور ہو تو پھر آپ پائلٹ نہیں بن سکتے, انجینئر بن جائیں. ٹھیک ہے. 14 کوالٹیز میں کیٹیگری اے میں 6 کوالٹیز, ان کو ہم کہتے ہیں مسٹ کوالٹیز. ان کو کہتے ہیں شوڈ کوالٹیز. کوالٹیز میں جو کیٹیگری اے ہے وہ ہے مسٹ کوالٹیز. ہر کوالٹی آپ کے اندر اگر 100% نہیں ہے تو آپ بالکل ناٹ ریکمینڈیڈ. اگر آپ کہیں کہ یہ کوالٹی میرے میں 0.01% نہیں ہے, 99.99% ہے, تب بھی آپ ناٹ ریکمینڈ ہے. اس لیے ان کو کہتے ہیں 100% اس لڑکے میں یا کینڈیڈیٹ لڑکی ہے